الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمیں اسلام کی توفیق بخشنا ہے۔ اس کا سبب اسلام وہ دین ہے
جس کے متعلق اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس بندے کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اسے اسلام کا فہم سمجھ آ جاتی ہے، حقیقتاً اس کے سینے کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نور آ جاتا ہے۔ یہ اسلام ایک نور ہدایت ہے، انسانوں کی رہنمائی کا طریقہ ہے، انہیں دنیا اور آخرت میں آسانیاں فراہم کرنے کا ایک گائیڈ لائن ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو دی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں فرمایا تھا، اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے، دنیا کن بول بلیوں میں الجھی ہوئی تھی، اس کے متعلق اللہ سورۃ جمعہ کے اندر فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی آمد سے پہلے پوری کی پوری انسانیت، پوری کی پوری مخلوق یہ ظاہراً گمراہی میں مبتلا تھی، بلکہ ایک موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، 3 بندوں کا نام لیا، آپ نے فرمایا کہ اگر جاہلیت کے اندر آپ کی نبوت سے پہلے اگر کوئی انسان ایسے ہیں جنہیں اچھا کہا جا سکتا ہے، جن کے دل میں کوئی خیر کے جذبات تھے، تو آپ نے 3 بندوں کا نام لیا۔ ان میں ایک ورقہ بن نوفل تھے، ایک حضرت عمر کے چچا زید بن خطاب تھے، اور ایک تیسرے شخص کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا جاہلیت کے اندر اگر کوئی اچھے دل والے لوگ ہیں تو صرف یہ 3 تھے، باقی سب کے سب گمراہی میں تھے، ظاہراً گمراہی کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی گمراہی کیا تھی؟ تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات کہ وہ انسان ہونے کے باوجود ان کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جس طرح جانور اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اسی طرح انسان بھی اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ کوئی حلال و حرام نہیں تھا، کوئی حد فاصل نہیں تھا، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک تھا خاندانوں کے ساتھ یہ متفرق لڑے ہوئے تھے، قبیلے قبیلوں کے دشمن تھے، اور ایک مذہب دوسرے مذہب کا دشمن تھا۔ دنیا کے اندر ایک ایسی افراتفری تھی، خون اتنا بہتا تھا، ہر طرف خون کے انبار لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اللہ کو انسانیت پہ ترس آیا۔ اللہ نے اپنے آخری حبیب، اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ نے اپنے احسانات جتلاتے ہوئے یہ بات کہی، وہ لوگ جو گمراہ تھے، وہ جو بدعقیدہ تھے، وہ جو گناہوں کی دلدل میں مبتلا تھے، زنا جن کی زندگی کا فخر تھا، قتل کرنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے، دوسرے کا مال لوٹنا یہ ان کی زندگی کا طرز عمل تھا، بھائی بھائی کا ویری تھا، کوئی شخص ان کے دل میں دوسرے کے لیے محبت نہیں تھی۔ تو اللہ کو انسانیت پہ رحم آیا، تو اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کیجئے اس رب کی اور جس کی تسبیح بیان کرتی ہے زمین و آسمان کی ہر چیز۔ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ مالک کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، میں نے ان پڑھوں کے اندر، جاہلوں کے اندر اور بے راہ روا لوگوں کے اندر جو اپنے رستوں سے بھٹکے ہوئے تھے، ان کے اندر اپنے رسول کو بھیجا،
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جو تھے تو انہی میں لیکن ان کا کردار ان جیسا نہیں تھا. رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ میری آیات کی تلاوت کرتے، انہیں اللہ کی دی ہوئی وحی قرآن کریم کی صورت میں ان کے سامنے پڑھتے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت، دانائی اور عقل مندی کی باتیں بتاتے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ سب گمراہ میں مبتلا تھے. میرے عزیز بھائیو، اللہ قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ پہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تم میرے ہو، اس لیے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، جو پھٹ گئے، جو ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. کیونکہ دشمنی کرنی یہ جہالت ہے، ایک دوسرے سے الگ ہونا یہ کفر ہے، دوسرے کی عزت کو پامال کرنا یہ کفر ہے، دوسرے کے معاملات جو ہے انہیں بگاڑنا، اور اسی طرح دوسرے کا خون یا مال کو اپنے لیے حلال سمجھنا، یہ سب اللہ نے حرام کی ہوئی ہے. مسلمانوں کو ان باتوں سے روکا گیا تھا اور کہا پہلے یہ سب کچھ تم کرتے تھے، اللہ نے تم پہ احسان کیا. اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے ہمیں جوڑا، اسلام کی وجہ سے ہم بھائی بنے. آپ کہتے ہیں امت مسلمہ، امت کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت جس کے اندر کوئی رکھنا نہیں ہوتا، جو سب کے سب متفق ہیں، ایک بات پہ ان کا اتفاق ہے. مسلمہ یعنی جو فرموں برداروں کی جماعت ہے. آج میں اور آپ، جب میں اپنے کردار کو دیکھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، تو کیا ہم واقعتاً امت مسلمہ ہیں؟ جن جہالتوں سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے نکالا تھا، ہمیں متفرق تھے، خاندانی اعتبار سے، قبائل کے اعتبار سے، اور اسی طرح مسالک کے اعتبار سے ہم سارے ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں اتفاق کی نعمت عطا کی. اب اسلام تو ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہمارے پاس اتفاق بھی ہے؟ کیا ہمارے ذہنوں میں ہم آہنگی ہے؟ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں دو باتیں سمجھانے کی عرض کروں گا کہ یاد رکھیں کہ اگر انسان مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں پہ اللہ خوش ہوتے ہیں اور 3 باتوں پہ اللہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں. جن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. دوسری بات جس پہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. اگر ہمارے دل کے اندر خیر خواہی اپنے بھائی کے لیے نہیں ہے، ہم صرف چھوٹی چھوٹے اختلاف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے خون کے، ایک دوسرے کی عزت کے پیاسے بن گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے بھیڑیے بنے ہوئے ہیں، تو پھر یاد رکھیں اللہ ہم پہ ناراض ہے، وہ خوش نہیں ہے. اور تیسری بات نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تیسری بات جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے وہ مسلمان اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرے. آج ہمارے دل کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ایک دائرہ، ایک لائن لگا لی ہے کہ کوئی کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے ہم نے اسے برا کہنا ہے، کیونکہ ہم ذہنی اختلاف رکھتے ہیں اس سے. اگر ایک برا ہے تو میرا چونکہ وہ آئیڈیل ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے اس کا ہر صورت دفاع کرنا ہے. یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جس پہ اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ انسان جو حق بات ہے اس کا ساتھ دے. اور اسی طرح ناراض کس پہ ہوتا ہے؟ پہلی بات جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے وہ ہے بکواس کرنی.
اپنی ذات کے متعلق یا کسی کے متعلق زبان سے ہر وقت یا واگوئی یا کسی کی غیبت یا کسی پہ بہتان یا کسی پہ جھوٹ یا کسی کا تمسخر، اسے اسلامی زبان میں اسے بکواس کہا جاتا ہے، اور یہ بکواس ہم سب کر رہے ہیں۔ ہر شخص، کوئی مجلس ہماری خوشی کی ہے یا غمی کی، اور یاد رکھیں یہی وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو دور کر دیتی ہیں، انسانوں کو متفرق کر دیتی ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی ڈال دیتی ہیں، اور اللہ نے ان سارے رخنوں کو بند کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچ کے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض جو گمان تم کرتے ہو یہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی مسلمان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی جاسوسی کرے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ ایک دن کوفہ کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا یہ جو آپ کا پڑوسی ہے نا، یہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ساتھ تھے؟ کہا نہیں، میں نے ان کی جو کھڑکی ہے اس میں سے دیکھا تھا جھانک کے۔ آپ نے اس کے منہ پہ زور سے ہاتھ مار کے کہا تم نے کس نے حق دیا تھا کہ کسی کے گھر کو جھانکو؟ اب آپ دیکھیں، ہم اپنی زوم میں یہ کہتے ہیں جی ہم حق بیان کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، غیبت کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کے اندر عیب ہو اور لوگ اس کو بعزت کرنے کے لیے لوگوں میں بیان کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ پھر کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے وہ اس کی لاش کو نوچ نوچ کے کھائے؟ اگر یہ پسند نہیں کرتے تو یاد رکھو دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آج ہماری زندگی کا شاید ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ بھی خالی نہیں جب ہم نے کسی کی غیبت نہ کی ہو۔ اور پھر دوسرا اس سے بڑا ہے، وہ ہے بہتان۔ ایک بندے کے اندر وہ گناہ نہیں ہے، صرف سیاسی یا مذہبی یا خاندانی مخالفت کی بنیاد پہ اس پہ لگا دینا کہ اس نے یہ کیا ہے، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اللہ رب العزت سورۃ نور کے اندر فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی بھولے بھالے اس نے وہ گناہ نہیں کیا اس کے اوپر وہ تہمت لگاتا ہے، کہا دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا اس سے اس کے گواہ طلب کرو، اگر وہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر 80 درے مارو اور ہمیشہ کے لیے اسے بلیک لسٹ کر دو، یہ مسلمانوں کے کسی معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ ہماری گواہی تو اللہ کی عدالت میں قبول ہی نہیں ہے، ہم تو اپنا حق تصور کرتے ہیں کہ جس پہ جو دل میں آئے بہتان لگاتے رہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن پہ اسلام نے کنٹرول کیا تھا، اور وہ دشمن، وہ ایک دوسرے کے قاتل، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنے والے بھائی بھائی بن گئے تھے۔ اور آج بھی اللہ کا حکم وہی ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 101، اللہ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کا خطاب نہیں ہے، اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتی، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کائنات کا مالک وہ ہے، اس کائنات کا رازق وہ ہے، اس کائنات کو قائم رکھنے والا وہ ہے، حتیٰ کہ ہمارا اپنا قائم رہنا صرف اس کے حکم کی وجہ سے ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر تم مسلمان ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیسے ہم مسلمان ہو کے مریں گے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم موت کی گھاٹیوں میں نہیں پہنچے، زندگی بڑھاپے میں نہیں گئی، کسی موذی مرض میں مبتلا نہیں ہوئے، تو اسلام کے احکامات کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جیسی زندگی گزرے گی اختتام بھی ویسا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ گندی زندگی گزاریں، اختتام اسلام اور فرما برداری میں ہو جائے، اور ہم توبہ کے بغیر بھی ہوں پھر بھی اللہ ہمارے انجام کو اچھا کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جیسی زندگی گزاریں گے ویسا انجام ہوگا۔ اور رسول اللہ نے یہاں ایک بڑی سخت بات فرمائی، کہا اس بات سے ڈرو کہ زقوم ایک درخت ہے جس کا کھانا جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کا ایک قطرہ، صرف زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو قیامت تک دنیا کے اندر کوئی بھی چیز کھانے کے قابل نہ رہے، انسان کوئی نہ کھا سکے۔ اور لوگوں ڈرو اس وقت سے جب انسان اپنے اعمال کے سبب جہنم کا ایندھن بنے گا، تو اسے جب بھی بھوک لگے گا زقوم کا کھانا دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تم میں سے کسی کی موت نہیں آنی چاہیے تو اسے مسلمان ہونا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک صحابی کے متعلق پتہ چلا انتہائی سخت بیمار ہیں، آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ جب اس کے گھر گئے تو وہ زندگی کی آخری سانسوں میں تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا میرے بھائی کیسے ہو؟ کہنے لگا الحمدللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت سے بہتری کی امید رکھتا ہوں اور اس کے عذابوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا جس شخص کی اس وقت کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ اللہ سے پر امید بھی ہے اور اس کے عذابوں سے ڈرتا بھی ہے، اللہ اس کی امید کو پورا کرے گا، اور جس بات سے ڈرے گا اللہ اس سے روک لے گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، ہماری زندگی کی آخری سانس بھی آ جاتی ہے تو خوف خدا پیدا نہیں ہوتا۔ اس بات پہ تو رونے آتے ہیں کہ میں مرنے لگا ہوں، اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کی عدالت میں جا رہا ہوں اور مجھے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے، کیا دوں گا؟ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی بات کا رخ دوسری طرف موڑتے ہیں اور اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آج ہر شخص اسی بات کی دعوت دیتا ہے، لیکن دعوت اس بات کی اور چاہتا یہ ہے کہ سارے لوگ سب کو چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں۔ حالانکہ حبل اللہ جو ہے کسی مولوی کا نام، کسی جماعت کا نام، کسی سیاسی لیڈر کا نام نہیں ہے۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی کا نام قرآن ہے۔ کہا اسے مضبوطی سے تھم لو۔ کیسے تھامیں؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس قرآن کو تھاما اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک سرا اس رسی کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق میں سے اس بندے کے ہاتھ میں ہے۔ تو قرآن کو تھامنا کیا ہے؟ قرآن کو تھامنا یہ نہیں ہے
کہ ہم اسے پکڑیں، سر پہ سایہ کر لیں، اسے چوم چاٹ کے دوبارہ اپنے طاق میں رکھ دیں، یا اس کی تلاوت کر کے پھر اسی طرح چوم چاٹ کے رکھ دیں. نہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. آج اس بات پہ ہم بڑے انگیخت ہوتے ہیں، یہ قرآنی اوراق جو ہیں ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے اور اسے پیچھا نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہے بے حرمتی کیا ہوتی ہے؟ اگر لا علمی میں گر جائے تو کہتے ہیں جی اس کا کفارہ کیا ہے، لیکن جب اس کے حکم آتے ہیں تو ہر حکم کو پسے پشت ڈال دیں. اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اسے پیچھے پھینکا ہے، اس وقت احساس نہیں ہوتا میں نے اس کتاب کو جھٹلایا ہے. جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے عذر پیش کریں گے تو اللہ ہم سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکذبتم، کس نے حق دیا تھا تم اسے جھٹلاؤ؟ کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی؟ تم نے تکبر کیا اور اسے جھٹلایا. اور جب تکبر کریں گے، اسے جھٹلائیں گے، اس کے احکامات کو ہم بلڈوز کریں گے، تو یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں پھر تم کافر ہو جاؤ گے، مسلمان نہیں رہو گے. تو اللہ رب العزت ہمیں حکمن کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب اللہ کا حکم ہے فرقے نہیں بننا، اور ہم میں سے ہر شخص وہ دیوار لگا رہا ہے، اس کا تھوڑے سے تقسیم پہ اختلاف ہو جائے تو وہ اپنے بھائی کے خلاف فرقہ ہے. خاندانی اعتبار سے ایک دوسرے کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ فرقہ الگ بنا دیتا ہے، دھڑے بندیاں بن جاتی ہیں. اگر مسلکوں میں اختلاف، کسی مسئلے کو سمجھنے میں اختلاف ہو تو فرقہ، اگر سیاست ہے تو فرقہ. اللہ کا حکم کہاں اڑا دیا ہم نے؟ اللہ نے جو احکامات کافروں کے لیے دیے تھے وہ ہم مسلمانوں پہ اپلائی کر رہے ہیں. مسلمان کی عزت کو پامال کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا، ہم ان کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں. اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں لے یہ اوکڑا مسلمان ہے، تو ہمارے پاس کہاں سے ٹیکا آ گیا ہے؟ وہ نہیں مسلمان تو میرے پاس کہاں سے ٹیکا ہے؟ کہ مجھے اللہ نے آسمان سے وحی کر کے کہا تھا تم ہی مسلمان ہو، باقی کوئی نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں اسلام تو ایک ایسا دین ہے کہ بے شک انسان کو غلط بات کی ترغیب نہیں بھی دیتا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا. حج کے لیے گئے ہوئے تھے. ایک دوسرے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان 10 پاک باز لوگوں میں سے دونوں ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی. حضرت طلحہ نے احرام جو باندھا وہ مٹیالے رنگ کا تھا. حضرت عمر نے دیکھا تو کہا طلحہ یہ کیا ہے؟ یہ رنگ والا احرام کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عذر پیش کیا امیر المومنین یہ ویسا رنگ تو نہیں ہے، یہ مٹیالہ رنگ ہے جسے ہم آف وائٹ کہتے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا طلحہ تم سردار ہو، کل کو لوگ تمہیں دیکھ کے یہ بات کہیں گے کہ اب طلحہ نے ایسا احرام باندھا تھا تو وہ دوسرے رنگوں کے پہننے شروع ہو جائیں گے، جاؤ سفید احرام باندھ کے آؤ. اب یہاں انہوں نے دعوت نہیں دی، خود نفرت کا بیج نہیں بویا، خود الگ دیوار نہیں کھڑی کی. تو ہمارے تو مذہبی سیاسی لیڈر ہمیں بتاتے ہی نفرت ہیں کہ تم دوسروں سے نفرت کرو. اور یاد رکھیں کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ رب العزت ہماری ان خباثتوں کی وجہ سے ہمیں عذاب کریں گے تو اس وقت یہ کہیں گے، سورۃ احزاب کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار. اس دن چہروں کو پلٹ پلٹ کے داغا جائے گا،
یقولون، اس وقت کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ پھر وہ اپنا عذر پیش کریں گے، کہیں گے وقالوا ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے ان سرداروں کی، ان پیشواؤں کی، ان مذہبی اور سیاسی لیڈروں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارا کیا قصور؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، پھر اس وقت کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ انہیں دگنا عذاب کر اور ان پہ لعنت ڈال۔ لیکن اس وقت ہماری یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ آج اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، مت مسلمانوں کو بے عزت کرو، مت اپنے نامہ اعمال کو کالا کرو، کسی کی غیبت کر کے، کسی پہ بہتان لگا کے، کسی کو گالی دے کے اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 3 دن پہلے، یعنی دنیا سے تشریف لے جانے سے 3 دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ لوگو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع کر دو۔ یعنی خلاف لڑنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ ان آیتوں پہ میرے بھائیو جا کے ضرور غور کرنا۔ یہ سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 101، 11واں رکوع اور پارے کا رکوع دوسرا اور سورت کا رکوع 11واں۔ ضرور ان آیات کو غور سے پڑھنا اور پھر اپنے لیے وہ رستہ تعین کرنا جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ آج ہمیں جو سبق دیا جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں۔ یہ حقیقت بات یہ ہے، کپڑوں کی میل صاف ہو جاتی ہے، دل کی میل صاف نہیں ہوتی۔ ہمارے دل میلے ہو چکے ہیں، اور دل کی میل کو صاف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم قرآن کی طرف آ جائیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینے میں 2 خاندان تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، یہ دونوں بھائی تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ ان کے درمیان آپس میں رقابت، مخالفت تھی، صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق سورۃ انفال کے اندر یہ بات فرمائی، ایک دوسرے کے اتنے قتل کر چکے تھے تو معاملہ یہاں تک کہ ممکن ہی نہیں تھا یہ آپس میں مل بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ہدایت کا رستہ دکھایا اور پھر اپنے نبی کو کہا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے میرے نبی اگر دنیا میں جتنے خزانے، جتنا سارا کچھ سونا بن جائے اور وہ سارا سونا آپ لوگوں میں تقسیم فرما دیتے، ان کے درمیان الفت نہیں ہو سکتی تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لیکن اللہ ہے جنہوں نے اسلام کے ذریعے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اور میرے بھائیو، لڑانا یہودیوں کا نظریہ ہے۔ یہ اوس اور خزرج آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، رشتے ہو گئے، سارا کچھ۔ ایک دن ایک یہودی گزرا اور اس نے دیکھا اوس اور خزرج ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے چونکہ پچھلا سارا یاد تھا، اور یہ اتنے پلانر اور کمینے ہوتے ہیں، کبھی سامنے نہیں آتے، پیچھے بیٹھ کے سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے ایک بندہ تیار کیا، وہ ان کی مجلس میں جائے کرے اور جا کے پرانی جنگوں کے تذکرے شروع کر دے۔ فلانے نے فلانے کو باپ کو مارا، اس نے اس کے بھائی کو قتل کیا، وہاں ایسے ہوا ویسے ہوا۔ اور یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ اتنی غلیظ زہر ہے، یہ لوگوں کے اندر جب آتا ہے تو اثر کرتا ہے۔ آخر ایک دن ایسا آ گیا کہ وہ دونوں ہی آپس میں الجھ پڑے، تلواریں نکل آئیں، پھر آپس میں ایک طے پا گیا
مدینہ کے مشرق میں ایک جگہ ہے، میدان ہے، وادی ہرا، کہنے لگے وہاں جا کے کل ہماری لڑائی ہوگی، ہم فیصلہ کریں گے دوبارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ فوراً تشریف لائے اور آ کے انہیں کہنے لگے وہ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ نے اسلام کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، تم پھر کا لڑ کے کافر ہونے لگے ہو۔ صحابی رسول تھے، آپ نے انہیں یہ بات کہی کہ پھر لڑ کے کافر ہونے لگے ہو۔ سب کو شرمندگی ہوئی، یہ ہم نے کیا سوچ لیا، سر جھکا دیے اور معافی مانگنے لگے ایک دوسرے سے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھی ایک شیطان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ وہ سیاسی لیڈروں کے روپ میں ہیں یا مذہبی پیشواؤں کے روپ میں ہیں، یہ جتنے پنڈت ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے ہمیں لڑانا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے مسلمانوں، اپنے دلوں کو صاف کرو، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ نہ یہ ہماری قبر میں ہمارا ساتھ دیں گے، نہ اللہ کی عدالت میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ آج ہم ایک دوسرے کی مخالفت کر کے، ایک دوسرے کی مخاصمت سے اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ اللہ کی عدالت میں ہمیں مجرم کی حیثیت سے پیش ہونا پڑے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں متفرق نہ ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں اسلام کی وجہ سے الفت ڈالی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسلام لانے کے بعد تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جب تمہارے پاس اللہ کا حکم آیا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، لوگوں ایماندار آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمیشہ ایماندار وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی اصلاح کرے۔ اگر میں غلط ہوں، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھے بے عزت کریں، آپ میری اصلاح کریں کہ آپ میں یہ غلطی ہے۔ جب آپ مجلس میں کھڑے ہو کے کہیں گے تو پھر اس مجلس کو یاد کر لیں کہ آج اگر دنیا کے اندر کسی کے عیوب کو اچھالیں گے، کل قیامت کے دن جب اللہ کی ساری مخلوق کھڑی ہوگی، ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کو ساری مخلوق کے سامنے بیان کیا جائے گا، پھر اس وقت ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اس وقت کتنی تکلیف ہوگی اس بات کی، جب ہمارے اباب میں سے سارے ہوں گے، ہماری اولادوں میں بھی سارے ہوں گے، اللہ کی ساری مخلوق کھڑی ہوگی اور ہمارے ایک ایک عیب کو جسے آج کوئی نہیں جانتا، جن پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ سب کے سامنے ننگا کر دے گا۔ آج روزانہ مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے، جس پہ دل چاہتا ہے جو من میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ میرے عزیز بھائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، لوگوں تم آگ کے گڑھے پہ کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے اسلام کی نعمت دے کے اس گڑھے سے کھینچ لیا تمہیں۔ یہ تفرقے بازی جہنم کا گڑھا ہے، یہ جہنم کا کنارہ ہے، اور جب بھی انسان گرے گا جہنم کے اندر ہی گرے گا۔ اس لیے مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے آپ اپنی پسند کو اپنے پاس رکھیں، آپ اپنی پسند کے مطابق فیصلے کریں، لیکن کسی مسلمان کو بے آبرو نہ کریں۔ جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں کوئی آپ کو ممانعت نہیں ہے، اور یہ کوئی کفر اسلام بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے بجائے دوسرے کی حمایت کر دیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تمہارے سامنے یہ اپنی نشانیاں، اپنی نصیحتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کتنا پیار ہے اللہ کو، آج وہ ہمیں جھنجھوڑ کے، جس طرح آپ دیکھیں خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگ جائے تو جھنجھوڑ کے بچوں کو، بڑوں کو جگایا جاتا ہے، بھئی اٹھو،
کہیں آگ آپ تک نہ پہنچ جائے. یہ اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے خاموش تماشائی بھی نہ بننا کہ تم دیکھو کہ ہمیں کیا، ہم تو نہیں کرتے. کہا خاموش تماشائی بھی نہ بننا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت ضرور ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، خیر کی بات سکھائے. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یاد رکھو وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اے اللہ ہمیں بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنا دے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اگلی آیت پھر غور کرو. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. لوگوں میں پھر تمہیں کہتا ہوں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے. وَاخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا. مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ یہ سارے دلائل انہوں نے سن لیے، ان کے پاس ساری دلیلیں آ گئی، پھر بھی وہ متفرق ہوئے. اولئک لہم عذاب عظیم، وہ سمجھ لیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ کوئی ہم قابل فخر کردار ادا نہیں کر رہے اپنے معاشروں میں. پھر اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بہت سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور بہت سے چہرے روشن ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، کالے کن کے چہرے ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، جو ایمان لانے کے باوجود اللہ کے حکموں کا انکار کرتے رہے. اکفرتم بعد ایمانکم، پھر انہیں کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اس میں میرے پیارے بھائیوں کفار کا تذکرہ نہیں ہے، یہ سارا احکامات اہل ایمان کے لیے ہیں. اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر جب یہ نہیں مانیں گے تو کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب جو تم انکار کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو مان لیا، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے معاملات کو کنٹرول کر لیا، اس دن وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے. اے اللہ ہمیں بھی ایسا انسان بننے کی توفیق عطا فرما. ہم فیہا خالدون، اور اللہ کی رحمتوں میں ہی ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، لوگو یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلو علیک بالحق، جو حق کے ساتھ تمہارے اوپر پڑی گئی ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ کا ارادہ دونوں جہانوں میں ظلم کرنے کا نہیں ہے. جو شخص ان باتوں میں گرفتار ہوگا اپنے کردار کی وجہ سے ہوگا. اللہ جہان والوں پہ ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. آج انصاف ہے تو اپنے اپنے ترازو لگائے ہوئے ہیں، انصاف بھی اپنی مرضی کا ہو رہا ہے، اور اسی طرح ہر معاملہ اپنی مرضی کا کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص، وہ اوپر والی سطح پہ ہے یا نچلی سطح پہ، وہ حکمران ہے یا رعایا ہے، ہر شخص نے کرائیٹیریا اپنا بنایا ہوا ہے. جو اس کے من میں آتا ہے، جو اس کی خواہش چاہتی ہے ویسے کر رہا ہے. ایک مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہتر رستہ منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تو 3 باتوں کی دعا کرتے. ایک مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور تیسری اس بات کی، آپ فرماتے اللہ سے دعا کرتے اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات، اے اللہ سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے.
والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ سارے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف کر دے۔ تیسری بات کہتے اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ مسلمانوں کے اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، جب ایماندار آپس میں دلوں میں الفت پیدا کر لے تو پھر اللہ کا اگلا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے سارے معاملات میں درست کر دوں گا۔ ہمارے تفرقے کے اندر کبھی بھی خیر نہیں ہوگی، ان باتوں پہ کبھی ملک نہیں بدلے گا، ان چیزوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے ہمیں خیر نہیں ملے گی۔ فیصلے جو مرضی کریں لیکن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن مت بنے۔ اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اور مرنے سے پہلے پہلے ہمیں سمجھ نصیب فرما دے، ہم اس غلط رستے کو چھوڑ دیں جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔